السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کا ہمارا درس سورہ البقرہ کی آیت نمبر 208، 215 اور 218 پر مشتمل ہے۔ تو آئیے اسی ترتیب کے ساتھ سب سے پہلے ان آیات کا لفظی ترجمہ سیکھتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو آمنوا سب ایمان لائے ہو، ادخلوا تم سب داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں، کافۃً پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، واو اور لا نہیں، تتبعوا تم سب پیروی کرو اور مت تم سب پیروی کرو، خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی۔ یہ اس آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ تھا۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ عزیزان گرامی قدر، اس پر ذرا توجہ کریں۔ جس طرح کہ ہم اردو زبان میں یہ الفاظ پڑھتے ہیں، ادخلوا دخل، داخل، داخلہ، تو یہ بھی ہماری اردو زبان میں مستعمل ہے۔ اس طرح السلم اسلام کا لفظ ہم بارہا سنتے آ رہے ہیں کہ جس کے معنی سلامتی کے ہیں، امن و عاشت کے ہیں۔ تتبعوا کا لفظ بھی اتباع سے ہے، جس طرح ہم سنتے ہیں تابع فرما، اتباع۔ عدوم عداوت سے ہے، اعداء عدد کا لفظ بھی آپ نے سنا ہوا ہے۔ مبین بیان، بین دلیل کے الفاظ آپ نے سن رکھے ہیں۔ تو اکثر الفاظ اس آیت مبارکہ میں وہ ہیں جن کا معانی ہم اس سے پہلے جانتے ہیں، تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر ہم توجہ کریں گے تو اس کا معانی اور مفہوم بآسانی سمجھ جائیں گے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان سے مخاطب ہیں، اور خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہ تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ جو ارکان اسلام ہیں، اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ آپ نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ کو چھوڑ دیں، حج کر لیں اور نماز نہ پڑھیں، اسی طرح روزہ رکھ لیں اور زکوٰۃ نہ ادا کریں، نماز نہ پڑھیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور ارکان ایمان پر بھی صدق دل کے ساتھ یقین رکھو، اور اسی طرح ارکان اسلام پر بھی صدق دل سے یقین رکھو، جس طرح کہ ایمان کی یہ تعریف کی جاتی ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح، یعنی 3 چیزیں ایمان کی تعریف کے اندر آتی ہیں کہ زبان سے اقرار کیا جائے، دل سے اس کی تصدیق کی جائے، اور جوارح جو انسانی جسم کے اعضاء ہیں اس کے ساتھ پریکٹیکلی طور پر اس پر عمل کیا جائے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ عبادت کرنے والے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ کو ادا کرنے والے ہوں اور حقوق العباد کو چھوڑ دیں، معاملات کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عقائد کے اندر بھی، عبادات کے اندر بھی، ایمانیات میں بھی، معاملات میں بھی، اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کے معاملہ میں بھی، قرابت داری میں بھی، آپ کی کاروبار، آپ کی معیشت جو بھی ہے وہ عین دین اسلام، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہونی چاہیے، اور اسی کو ہم نے سیکھنا ہے، اللہ کے کلام سے سیکھنا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے سیکھنا ہے کہ اصل اسلام کیا ہے، اسلام کہتے کسے ہیں، اور اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خامی بیان کی ہے یہودیوں کی، اور ان کی خرابی کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ اہل ایمان تم یہود و نصارہ کی طرح مت ہو جانا کہ انہوں نے اپنے دین کے اندر بگاڑ پیدا کر لیا۔ تو جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ آپ 85 نمبر آیت میں پہلے پڑھ کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے ایک حصے پر تو ایمان لاتے ہو اور دوسرا حصہ بھول جاتے ہو۔ یہ یہودیوں کی اللہ تعالیٰ نے خرابی بیان کی ہے، اور مسلمانوں کو یہ تنبیہ کی ہے، اہل ایمان کو تنبیہ کی ہے کہ آپ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور کاروبار ہو، معیشت ہو، تجارت ہو، لین دین ہو، آپ کی عبادت ہو، جو بھی معاملات ہوں وہ اسلام کے مطابق ہونے چاہیے۔ ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل طور پر ہمیں یہ سب باتیں سمجھا دی ہیں۔ ہمارے محدثین علماء اکرام نے اپنی کتابوں میں پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جمع کر دیا ہے، تو ہمیں وہاں سے جو دین ہے اس کو سیکھنا ہے۔ اسی طرح جو اگلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، آیت نمبر 215، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ہمارے پیارے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ تم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں۔ یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، یسألون کا مطلب کیا ہے، وہ سب پوچھتے ہیں آپ سے، ماذا کیا، ینفقون وہ سب خرچ کریں۔ کل، اے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل آپ کہہ دیں، ما جو انفقتم تم خرچ کرو، من خیر مال میں سے، فللوالدین تو والدین کے لیے ہے، یعنی وہ والدین کے لیے ہے، فللوالدین، فا جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے تو، لل کے لیے، والدین والدین تو والدین کے لیے ہے، والاقربین، واو اور الاقربین قریبی رشتہ داروں، یہ جو یا نون ہے اس کا معنی جو کیا گیا ہے وہ رشتہ داروں، والیتامہ اور یتیموں، والمساکین اور مسکینوں، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے ہے، وما اور جو تفعلوا تم سب کرو گے، من خیرن من سے خیرن بلائی، اور جو تم سب کرو گے کوئی بلائی یا نیکی میں سے کوئی بھی یا تھوڑی سی نیکی بھی، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی ہی اس کو علیم خوب جاننے والا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ اس آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ تھا۔ اب اس کے بامحاورہ ترجمہ کی طرف آتے ہیں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل ما انفقتم من خیر، آپ کہہ دیں جو بھی مال میں سے تم خرچ کرو تو وہ والدین کے لیے ہے، فللوالدین تو وہ والدین کے لیے ہے، والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور قریبی رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھی تم کوئی بلائی کرو گے تو بے شک اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ تو آئیے اب اس آیت مبارکہ کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کی کچھ تفہیم کرتے ہیں۔ تو دیکھیں یسألونک یہ سوال سے ہے، سوال، سائل، سوالات یہ ہم نے سنا ہوا ہے۔ اسی طرح ینفقون نان و نفقہ، انفاق فی سبیل اللہ، ما کا لفظ سنتے ہیں، ماحول انوائرمنٹ کے معنوں میں جو ہے، اسی طرح ما تحت ماجرا، فللوالدین کا لفظ سنتے ہیں، یہ والدین سے، والد گرامی، والدین کا لفظ ہم سنتے ہیں اکثر۔ اسی طرح الاقربین قریبی، قرابت، الیتامہ یتیم، یتیمی، المساکین مسکین، اور ابن کا لفظ سنتے ہیں، ابنائے جامعہ، ابن عمر، ٹھیک ہے۔ السبیل، سبیل راستہ کو کہتے ہیں، فی سبیل اللہ ہی کا لفظ سنتے ہیں، تفعلو فعل، فاعل، مفعول کا لفظ سنے، خیرن خیر، خیریت، خیر خواہی، علیم علم، عالم، معلوم، تعلیم کے الفاظ سنتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ اکثر الفاظ اس میں اس آیت مبارکہ میں وہی ہیں جو ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں، اور اردو کی کتابوں میں ہم نے اکثر اس کو پڑھ رکھا ہے۔ تو دیکھیں اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خرچ کرنے کے بارے میں بیان فرمایا ہے، اور یہ بات بھی ہمارے پیش نظر رہے کہ بطور تکریم اللہ تعالیٰ نے یہاں والدین کا ذکر کر دیا۔ یہ جو ہم خرچ کرتے ہیں بطور نفل، صدقات نافلہ کے لیے تو یہ درست ہے، لیکن جو فرض زکوٰۃ ہے وہ والدین کو ہم نہیں دے سکتے۔ والدین کی جو خدمت ہے وہ ہماری اولین ذمہ داری ہے، وہ ہمارے فرائض میں باقاعدہ طور پر شامل ہے۔ اس کے بعد آپ جو بھی خرچ کریں اس کی ایک ترتیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں بیان کر دی ہے، اور خصوصی طور پر قرابت داروں کا خیال رکھنے کی اللہ تعالیٰ نے بڑی تلقین کی ہے، اور اس کو یہاں جو والدین کے بعد ذکر کیا ہے، اسی طرح یتیموں کو، مساکین کو، مسافروں کو۔ تو یہ بھی بات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے کہ جو بھی تم نیکی کرو گے اگر اس کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے، اللہ کی ذات کی رضا پائی جاتی ہے، تو وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی تمہارے لیے بہت بڑا پہاڑ بن جائے گی، اور قیامت کے دن جب اعمال کو تولا جائے گا تو وہ بڑی وزنی جو ہے وہ ثابت ہوگی۔ تو اس لیے انسان کو چھوٹی سے چھوٹی نیکی اختیار کرنے میں بھی تعامل نہیں کرنا چاہیے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو اس سبق میں، آج کے ہمارے سبق میں آیت نمبر 218 ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ جو آمنو سب ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جو یا جنہوں نے ہاجروا سب نے ہجرت کی۔ یہ جو واو الف ہے یہ پہلے میں بتا چکا ہوں، یہ جمع کی علامت ہے۔ ہاجروا سب نے ہجرت کی، وجاہدوا اور سب نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، فی میں سبیل اللہ اللہ کی، یعنی فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اولئک وہی لوگ، یرجون سب امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی، واللہ اور اللہ سبحانہ و تعالی، غفور الرحیم بہت معاف کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ۔ تو اس طرح آپ پہلے سنائے ہیں، رحمت کا لفظ بھی آپ نے سنا ہے کہ رحمت، اور اسی طرح کل، قول کے الفاظ بھی آپ نے پہلے سنے۔ اگر اس پر ہم تھوڑی سی
توجہ کریں تو اکثر یہ ہجرت کا لفظ سنتے ہیں، جہاد کا لفظ سنتے ہیں، فی سبیل اللہ، یرجون، رجا سے ہے امید کرنا، اس طرح رحمت اللہ، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، ایسے الفاظ ہم جو ہے اپنے ارد گرد سنتے رہتے ہیں، تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے اس کو سمجھنا ہمارے لیے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دو بہت بڑے اعمال کی طرف اشارہ کیا ہے اور ان کا اجر اور ثواب بھی بیان کر دیا ہے، اور خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے ایسے ایمان والے جو ہجرت بھی کرنے والے ہیں اور ساتھ ساتھ جہاد بھی کرنے والے ہیں ان کے بارے میں بیان کر دیا ہے۔ تو یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ حاجرہ یحجرو کا معنی کسی سے دل یا زبان یا بدن کے ساتھ جدا ہو جانے کو کہتے ہیں، اور حاجرو اس میں باب مفعلہ ہے، یعنی کسی سے قطع تعلق کر کے الگ ہو جانا، اور یہاں مراد کیا ہے؟ دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف ہجرت کرنا ہے، یعنی دار الکفر کو چھوڑ کر دار السلام کو اختیار کرنا، وہ یہاں مراد ہے، جس طرح کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اسی طرح وجاہدوا، جاہدہ یجہدوا کسی کام میں کوشش کرنے کو کہتے ہیں، اسی طرح جاہدہ مجاہدتاً و جہاداً کا معنی دشمن کے ساتھ برسر پیکار ہونا ہے، وہ نظریاتی طور پر بھی ہو سکتا ہے، تہذیبی طور پر ہو سکتا ہے، ثقافتی طور پر ہو سکتا ہے، علمی برتری حاصل کرنے کے لیے، علمی غلبہ حاصل کرنے کے لیے، دوسری اقوام کے مد مقابل کھڑا ہونے کے لیے، تیاری کرنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، میں ان کے لیے بہت سارے راستے کھول دیتا ہوں۔ تو یہاں پر اکیڈیمک طور پر بھی، تعلیمی طور پر بھی، اور مینجمنٹ، پلاننگ، ایڈمنسٹریشن کے اندر بھی اقوام عالم پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے جو محنت کی جاتی ہے، جو کوشش کی جاتی ہے، جو آپ کہہ لیں کہ ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں، ان سب کے لیے جاہدوا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس آیت مبارکہ کے اندر یہ ہجرت اور جہاد اس کے بارے میں بتا دیا گیا ہے، تو آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ اکیڈمک کے معاملات میں، تعلیمی معاملات میں محنت کریں، کوشش کریں، جد و جہد کریں، جس کے ساتھ آپ اپنی ملک، قوم، ملت کی بہتر انداز میں خدمت کر سکیں اور غلبہ اسلام نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔